السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل KGN فرمان تاج الشریعہ میں خیر مقدم ہے۔ ابھی تک آپ حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکے۔ سب سے پہلے عالم اسلام کو وارث علوم اعلی حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضرت مفتی محمد اختر رضا خان عرف تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا یہ تیسرا عرس مبارک بہت بہت مبارک ہو۔ آج میں کچھ گفتگو ضروری کرنا چاہتا ہوں جو میرے سنگ جو واقعات ہوئے اور آپ میرے خواب میں تشریف لائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ہماری ماں کی طبیعت علیل ہو گئی تھی اور ان کے داڑھ میں درد ہو رہا تھا، بہت زیادہ داڑھ میں درد ہو رہا تھا۔ تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ داڑھ اکھڑے گی۔ تو میں شام کے وقت سو گیا اپنی ہی مسجد میں، اور ہماری گھر پہ سب بات ہو گئی کہ صبح جو ہے ڈاکٹر کے چلیں گے، پھر داڑھ اکھڑوا دیں گے، اب کیا کرا جائے۔ اس کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں، ایک اسلامیہ انٹر کالج میں چند علماء اکرام ہیں اور جمعے کی تیاری ہو رہی ہے۔ جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے حضور تاج الشریعہ آنے والے ہیں۔ یہ جمعے کی رات ہی تھی اور صبح کو جمعہ ہونے والا تھا۔ تو برادران ملت اسلامیہ جب حضور تاج الشریعہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور چند علماء اکرام ہیں، اس میں سے مفتی افضال صاحب ہیں اور بھی علماء اکرام ہیں، اور میں اور میرے ایک دوست ہیں اسرار رضا صاحب، وہ تھے۔ ہم نے جمعہ ادا کیا اور حضرت تاج الشریعہ نے جمعہ پڑھایا بہت پیاری آواز میں، اور حضرت پیلا کلر کا امامہ شریف بانے بھی ہیں اور سفید کرتا پاجامہ پہنے بھی ہیں۔ بہت پیاری آواز میں آپ نے جمعہ ادا کرایا۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ حضرت سے مصافحہ کرنا ہے، تو مفتی افضال صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے لائن بنا لیجئے۔ اسی لائن میں ہم لوگ بھی لگ گئے، اور جیسے ہم نے مصافحہ کیا حضرت سے، ہم ایک سائڈ کو کھڑے ہو گئے۔ تو مفتی افضال صاحب بولے آپ ادھر کو آئیے، آگے کو آئیے۔ تو میں نے کہا مجھے حضرت سے کچھ بات کرنی ہے، اور پھر آپ نے کہا کہ آپ لکھ لیجئے ادھر کو، اور آپ کا مصافحہ ہو گیا، آپ لکھ لیجئے۔ تو پھر میں نے یہ کہا کہ مجھے حضرت سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر افضال صاحب نے کہا، مفتی افضال صاحب نے، کہ آپ ادھر کو تو آئیے، اور لوگ وہ دقت ہو رہی ہے اور مصافحہ کرنے دیجیے حضرت سے پاس کے، ادھر کو آئیے۔ تو میں نے پھر کہا کہ مجھے حضرت سے کچھ بات کرنی ہے، اور پھر حضرت نے فرمایا کہ مولانا افضال اس بچے کو رہن دو، اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر حضرت نے ایک دو لوگوں سے مصافحہ کیا تو خود آپ نے فرمایا کہ بتاؤ بیٹا کیا بات ہے۔ تو میں نے کہا حضور میری ماں کے جو ہے داڑھ میں درد ہو رہا ہے اور بہت سخت درد ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ داڑھ اکھڑے گی اور ہم داڑھ اکھڑوانے جائیں گے، حضور دعا فرما دیں کہ درد رک جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ، درد رک جائے گا اور داڑھ نہیں اکھڑے گی۔
اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے ہیں تو دیکھا پورا اسلامیہ بھر چکا ہے، لوگ مسافہ کرنے کے لیے قطار بنائے ہوئے ہیں اور لوگ مسافہ کرنے کے لیے چلے آ رہے ہیں حضرت کی طرف کو۔ ہم نے دوران میں کہا تھا کہ یار جہاں حضور تاج الشریعہ نماز پڑھائیں وہاں تو بہت لوگ ہونا چاہیے، اور چند علماء اکرام اور ہم نے نماز ادا کی، اور اس میں سے میں نے کہا تھا کہ لاک ڈاؤن ہے، یہ پچھلی سال کی بات ہے، پچھلی سال جو لاک ڈاؤن لگا تھا، اور اب تو پبلک چلی آ رہی ہے۔ پھر میں نے کہا جہاں حضور تاج الشریعہ پہنچ جائیں وہاں چند لوگ نہیں لاکھوں لوگ ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ جانے پورا اسلامیہ وہ کیسے بھر گیا۔ ہم آ گئے وہاں سے ہم نے پھر نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کر کے ہم گھر پہ پہنچے۔ کچھ دیر کے بعد نماز فجر کے بعد کچھ 7-8 بجے کے ٹائم پہ میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ پھر میں اٹھا، میں نے کہا چلو امی ڈاکٹر کے چلنا ہے اور آپ کی داڑھ اکھڑے گی، درد وغیرہ بھی بہت ہے۔ یہ میں نے بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ جب جو ہے امی نے کہا کہ ہم ڈاکٹر کے نہیں جائیں گے، میں کیوں؟ آپ کے تو داڑھ میں درد ہو رہا تھا اور داڑھ اکھڑے گی، تو امی نے کہا کہ نہیں، ہمارے داڑھ میں درد بالکل بھی نہیں ہے اور اب صحیح ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے حضرت تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی طرف لو لگائی، دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے پیر و مرشد کا کہ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اور میری ماں کا درد ٹھیک ہو گیا۔ یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی زندہ کرامت ہے جو آپ نے میرے خواب میں آ کے میری ماں کے حق میں دعا کی اور میری ماں کا درد ٹھیک ہو گیا داڑھ کا۔ ایسے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے کبھی دل میں درد نہیں اٹھا۔ میں اپنی یہی مسجد میں لیٹا ہوا تھا اور مغرب سے دل میں درد ہونے لگا، تو میں نے اپنے استاد حضرت مفتی عرفان صاحب سے بھی تھوڑا دم کرایا کہ میرے امام صاحب کبھی میرے درد نہیں ہوا دل میں اور آج درد ہو رہا ہے۔ تو امام صاحب نے میرے کچھ پڑھ کے پھونکا، تھوڑا کچھ سکون ملا۔ تو پھر وہ عشاء کا وقت تھا، پھر میں ایسی لیٹ گیا مسجد میں ہی، اور درد پھر جو ہے بڑھتا چلا گیا۔ میں حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا جو حضرت کے سوالات ہیں وہ میں سن رہا تھا، اور سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں دیکھتا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے جہاں آپ مرید کرتے تھے، آپ کا جو روم ہے وہاں میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں رو رہا ہوں۔ حضرت اور جو یوسف بھائی ہیں وہ تھے اور کوئی نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کسی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو یوسف بھائی نے کہا کہ کوئی ایک طالب علم ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو رو رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بلاؤ بچے کو۔ آپ نے بلایا، بلانے کے بعد بولے حضرت کہ کیا ہوا بیٹا، بتاؤ رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا کہ حضور میرے کبھی بھی دل میں درد نہیں اٹھا اور آج دل میں درد ہو رہا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے میرے دل پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد کچھ دم کیا اور میں سخشیوں سے رو رہا ہوں۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ رو مت بیٹا اور درد ٹھیک ہو جائے گا۔ حضور دم کرتے رہے اور میں سخشیوں سے روتے روتے صحیح ہوتا رہا۔
اس کے بعد میری آنکھ کھلتی ہے، کچھ رات کے حصے میں، ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا تھا، دیکھتا ہوں میرے دل کا درد بالکل غائب ہے، بالکل بھی درد نہیں ہو رہا تھا۔ جب میں سویا تھا تو درد ہو رہا تھا، اور جب میں نیند سے بیدار ہوا اور حضور تاج الشریعہ نے میرے خواب میں آ کر مجھے میرے درد کو ٹھیک کیا، الحمدللہ یہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کی یہ بھی ایک زندہ کرامت ہے جو آپ نے میرے درد کو بالکل ٹھیک کر دیا۔ وہ آج کا دن ہے 2018 سے، اور آج 2021 تک لگ گئی، اور کبھی بھی میرے دل میں درد نہیں ہوا۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، اب ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہمارے ماں کے داڑھ میں درد ہے اور نہ ہی میرے کوئی دل میں بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کو، ہر مسلمان کو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ بے شک اللہ کے ایک ولی ہیں، ولی کامل ہیں۔ آپ نے اہل سنت و جماعت کو مستفیض کیا اور لوگوں کو راہ حق پر لا کے کھڑا کر دیا، اور آپ نے یہی فرمایا کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، اور صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور تاج الشریعہ کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور آپ کے فتاوی پہ ہم اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو ٹی وی ویڈیو کے تعلق سے آپ کا جو موقف ہے، ہم سب کو اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس انشاءاللہ تعالی ہم حضور تاج الشریعہ کے فتاوی پہ عمل کریں، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہیں، انشاءاللہ تعالی ضرور ہمیں حضور اعلیٰ حضرت، حضور حجت الاسلام، حضور مفتی اعظم ہند اور دیگر بزرگان دین، خصوصاً تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا فیض انشاءاللہ ہم ضرور پائیں گے اور ہمیں ضرور ملے گا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں امام ملا تو امام اہل سنت جیسا، مفتی ملا تو مفتی اعظم ہند جیسا، حجت ملا تو حجت الاسلام جیسا، آج کے دور میں شریعت کا تاجدار ملا تو تاج الشریعہ جیسا۔ ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں۔ یہ ویڈیو تمام اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، اور تمام ہمارے بھائی یہ باتیں سن سکیں، ان کے علم میں اضافہ ہو سکے اور ایمان میں پختگی ہو سکے۔ جزاک اللہ خیر۔